ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت عمرو بن مسلم. نام یاد رکھنا, کیا نام ہے؟ حضرت عمرو بن مسلم. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں قبرستان گیا. ویسے وہ روزانہ قبرستان جاتے تھے. ہم لوگ بہت سارے لوگ ہیں جن کی عادت ہوتی ہے روزانہ قبرستان جانا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبرستان جاؤ, اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تم کو اپنی موت یاد آئے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوروا قبورکم فإنها تذکر الموت. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبرستان جایا کرو, تمہیں اپنی موت یاد آئے گی, اپنا دل نرم ہوگا, موت یاد آئے گی. تو حضرت عمرو بن مسلم روزانہ قبرستان جاتے تھے. ایک دن قبرستان گئے تو ایک بہت پرانا بوڑھا آدمی قبرستان میں, جس کا کام تھا قبر کھودنے کا. بولو قبر کھودنے کا, جس کو گھور کن کہتے ہیں, وہ قبر کھودنے کا کام تھا. اور وہ بہت زمانے سے بوڑھا آدمی قبر کھودا کرتا تھا. تو عمرو بن مسلم تو جوان تھے ماشاءاللہ, ان کے پاس گئے اور جا کر کہا, بوڑھے میاں اتنے سالوں سے آپ قبر کھود رہے ہو, کچھ عجوبہ آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ تو وہ رونے لگے, اور وہ بوڑھے میاں روتے روتے کہنے لگے, زندگی میں ایک عجوبہ دیکھا کہ میری عادت ہے کہ میں 2-3 قبریں کھود کے رکھتا ہوں. کوئی مردہ نہیں ہے, کوئی میت نہیں, لیکن میں 2-3 قبریں کھود کے رکھتا ہوں تاکہ اچانک کوئی میت آوے تو مجھے جو بھی لینا ہے, پیسہ لینا دینا کر لیتا ہوں, اور اس کے بعد میں قبر حوالے کر دیتا ہوں. کھدائی کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ میں لے لیتا ہوں. ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے 3 قبریں کھودی. پہلی ایک قبر کھودی, دوسری قبر کھودی, تیسری قبر کھودی. اب وہ بوڑھے میاں کہتے ہیں چند گھنٹوں کے بعد ایک جنازہ آیا جس میں 8 آدمی تھے. 4 نے کندھا دیا تھا اور 4 پیچھے تھے, اور بالکل میری پہلی والی قبر کے پاس آئے. وہ بالکل پہلی والی قبر کے پاس آئے. اب یہ کہتے ہیں, سنو, یہ جو بوڑھے میاں ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ 3 قبریں کھودی تھی, بولو جب میں نے 3 قبریں کھودی, اور تینوں قبریں تیار تھی, پہلی والی, دوسری والی, تیسری والی تیار تھی. کہتے میں نے آسمان سے 2 فرشتوں کو آتے ہوئے دیکھا, انسان کی شکل میں تھے, انسان کی شکل میں. اس میں ایک دوسرے کو کہتا ہے, یہ پہلی والی قبر ہے نا, اس کو 9 مائل لمبا اور 12 مائل چوڑا کر دو. 9 مائل لمبا کر دو اور 12 مائل چوڑا. کہتے وہ معلوم نہیں, اندر ہو گیا. کہتے پھر وہی 2 فرشتے انسان کی شکل میں دوسری قبر کے پاس آتے اور آ کر کہتے, افرشوہ من الجنہ البسوہ من الجنہ وافتحوا لہ بابا الی الجنہ وافسحوا فی قبری. یعنی قبر کو جتنا ہو سکے لمبا کرو اور اس میں جنت کا بچھونا بچھا دو, آنے والے کو جنت کے کپڑے پہنا دو, جنت کی کھڑکی کھول دو. تو کہتے وہ بھی ہو گیا تھوڑی دیر میں. وہ تو اللہ کی طرف سے فرشتہ آئے تو ہو گیا. کہا تیسری قبر کے پاس آئے اور ایک فرشتہ دوسرے کو کہتا ہے, قبر کو ایسی بنا دو, یا انگوٹھے کو اپنی انگلی کے ساتھ جوڑا. کہا قبر کو یعنی اتنی تنگ, اتنی چھوٹی قبر کو بنا دو. وہ قبر کھودنے والے کہتے وہ دونوں چلے گئے. پہلی قبر کے واسطے بول گئے اتنے مائل لمبا, اتنے مائل چوڑا. دوسری قبر کے لیے تو بہت کچھ بول کر گئے, اور تیسری قبر کو ایک دم بالکل چھوٹا کر کے چلے گئے. اب یہ کہتے میں انتظار کر رہا تھا کہ کون میت آئے گا. کہتے 2-3 گھنٹے کے بعد ایک میت آیا. جیسا بھی میں نے کہا, کتنے آدمی تھے؟ 8 آدمی. 4 جنازہ اٹھائے ہوئے اور 4 پیچھے. تو یہ کہتے کہ میں نے پہلی والی قبر ان کو بتائی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ہم یہ قبر کے اندر اتاریں گے, اور جو کھدائی کے پیسے وہ بھی دیے. تو میں نے پوچھا یہ آدمی کون ہے؟ تو وہ جو 8 آدمی تھے کہنے لگے یہ ہمارے محلے کا بہت غریب آدمی, اس کے پاس تو کفن کے کپڑے بھی نہیں تھے. ہم نے ان کا غسل کا, کفن کا سب ہم نے چندہ کیا, اور یہ جو کھدائی کے پیسے آپ کو دے رہے ہیں نا, وہ بھی ہم نے چندہ کر کے دیا. بہت غریب آدمی ہے. تو ان کو تو معلوم تھا کہ یہ وہ قبر ہے جو 12 مائل لمبائی اور 12 مائل چوڑائی میں آئی ہے. تو کہا کہ اس کا کوئی عمل تھا. عمل کہاں, پیسوں سے غریب تھے, سجدوں کے امیر تھے. پیسوں کے غریب تھے اور سجدوں کے کم. یعنی بہت نماز. جب دیکھو ان کے گھر میں جاؤ تو فراد, سنت, نوافل, اوابین, اشراق, چاش. تو یہ قبر کھودنے والے نے کچھ کہا نہیں, سمجھ گئے اسی نماز کی برکت سے اللہ نے ان کی قبر کو چوڑا کر دیا ہے. جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وہ مومن کامیاب ہو گیا جس نے نمازوں کی پابندی کر لی. اب وہ دوسری قبر کا انتظار کرنے لگے, کیونکہ یہ کھودنے
کھودنے والے کو بھی انتظار تھا کہ دوسری والی سب سے زبردست قبر ہے. کہتے ہیں برابر 24 گھنٹے گزرنے کے بعد ایک میت کو لایا گیا. اچھا میت کو لایا گیا, اس کے ساتھ یہ 8 10 12 آدمی تھے جو تھے, تو انہوں نے کہا کہ یہ دوسری قبر ہے اور اس کی کھدائی کے اتنے پیسے لے لیے. جب ان کو رکھنے لگے بولے کون ہے؟ کہا یہ آدمی کے اندر 2 صفتیں بہت تھی. کتنی صفتیں تھی؟ بہت. 2 صفتیں بہت تھی. ایک صفت تو یہ تھی ان کے اندر کہ یہ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج کا پابند, مگر ہر وقت ایک خیال, کوئی غریب آ جائے, کوئی مسکین آ جائے, کوئی یتیم آ جائے, کوئی بیوہ آ جائے, کوئی لاچار آ جائے, کوئی مجبور آئے, یہ خود بھی غریب ہے. دیکھو اس کے ساتھ میں زیادہ لوگ جنازے میں نہیں آئے, کیونکہ غریب کے جنازے میں ویسے بھی بہت کم لوگ آتے ہیں, تو زیادہ لوگ نہیں آئے, لیکن یہ اپنی کمائی میں سے بھی خود بھوکے رہتے تھے مگر دوسروں کو کھلاتے تھے, جس کو اللہ نے فرمایا بڑا نیک ہے وہ آدمی. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, خود بھوکے رہ جاتے. تو کہا بس ان کو قبر میں رکھ دو. قبر میں رکھ دیا. یہ سمجھ گئے اب تھوڑی دیر میں ان کی قبر جنت کا باغ بن گئی. بولو سبحان اللہ. اللہ نے جنت کا بچھونا بچھا دیا. سبحان اللہ. جنت کے کپڑے دے دیے. بولو سبحان اللہ. جنت کی کھڑکی کھل گئی. بولو سبحان اللہ. اور کہاں سے کہاں تک جنت پھیل گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قبر ہم کو بھی نصیب فرماوے. اچھا وہ تیسری قبر کا انتظار کر رہے تھے, کیونکہ وہ تو بہت چھوٹی ہو گئی ہے, بہت چھوٹی. یعنی سیدھی بات ہے, چھوٹی قبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہڈی کو ہڈی سے توڑا گیا ہے, پسلی کو پسلی سے ملایا گیا ہے, قبر میں آگ لگائی گئی ہے, قبر میں سانپ اور بچھو چھوڑے گئے, قبر میں آنکھوں کو پھوڑا جائے گا, جبڑوں کو پھاڑا جائے گا, ہڈیوں کو توڑا جائے گا. تو یہ انتظار. اتنے میں دیکھا دھوم دھام آواز آ رہی ہے, بہت بڑی عورت کی قبر آ رہی ہے, بہت بڑی عورت کی قبر آ رہی ہے, بہت بڑی عورت. معلوم ہے وہ زمانے کا جو بہت بڑا امیر چودھری تھا, اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کی میت آ رہی ہے. تو وہ تیسری قبر کا جو بھی کھدائی کا پیسہ تھا وہ لیے اور دے دیے, اور پوچھا یہ عورت کا معاملہ کیا تھا؟ کہا یہ عورت بہت امیرہ, بہت 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 مالدار, مطلب کروڑوں ابج پتی عورت ہے, مگر غریبوں پر ظلم بہت کرتی تھی. بات میں انہوں نے پوچھا تو معلوم ہوا غریبوں پر ظلم بہت کرتی تھی, لوگوں کا حق بہت مانگتی تھی, اور بناؤ سنگار کرنے میں اتنی ماہر تھی, خود بھی کرتی تھی, دوسروں کو کرواتی تھی, اور نمازوں کو چھوڑ دیا کرتی تھی. بولو نمازوں کو چھوڑ دیا کرتی تھی. یہ کونے میں جا کے رونے لگے اور کہنے لگے اللہ اس کی قبر کو تو نے تنگ کر دیا. اور آپ کو معلوم ہے یہ قرآن میں لکھا ہے, یہ قبر چھوٹی ہو جانا, اتنی ہو جانا, اتنی, یہ قرآن میں لکھا ہے 16ویں پارے میں, بڑا عجیب لکھا ہے. اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو میرے طریقے سے ہٹ جائے گا, جیسے وہ عورت ہمارے نبی کے طریقے سے ہٹ گئی, غریبوں پر ظلم کرنا, لوگوں پر ظلم کرنا, یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں. تو وہ جو اپنے نبی کے طریقے سے ہٹ جائے گا, اللہ نے کہا معیشتاً ضنکا, اس کی قبر چھوٹی ہوگی اور قیامت میں اندھا بنا کے اس کو اٹھایا جائے گا. خیر وہ جو کھودنے والے تھے نا وہ بہت روئے اور کہتے ہیں, عمرو بن مسلم کو کہتے ہیں کہ تم پہلے تھے جنہوں نے مجھے واقعہ پوچھا, میں نے یہ واقعہ بتایا, لیکن میری آنکھوں سے اس دن سے پٹی نکل گئی. میں نے طے کر لیا 2 کام زندگی میں کرتے رہنے کا, نماز پڑھتے رہنے کا اور غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور کو دیتے رہنے کا, اور کوئی دھرم نہیں دیکھنے کا, کوئی بھید بھاؤ نہیں کرنے کا, انسانیت کو سامنے رکھ کر سارا کام کرتے رہنے کا. عمرو بن مسلم جو اللہ کے ولی جوان تھے وہ کہنے لگے میں بھی اللہ سے وعدہ کرتا ہوں جو کام تو کرے گا وہ کام میں بھی کروں گا. اور اللہ کہتے تو کہیں بھی جا, کہیں بھی بھاگ, کہیں بھی دوڑ, موت کا وقت آئے گا 1 سیکنڈ آگے نہیں. اور بولو 1 سیکنڈ. اللہ نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے اور میری بندیاں جہاں ہو سکے چلے جاؤ, لیکن موت آئے گی اور موت 1 سیکنڈ بھی آگے نہیں. بولو 1 سیکنڈ بھی
بلکہ آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، جمعہ کا دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولو کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوفہ کی جامع مسجد میں جمعہ کا دن آپ منبر پر کھڑے ہیں اور آپ نے جو خطبہ دیا ہے، موت پر جو خطبہ دیا ہے، سارے صحابہ چونکہ وہ لوگ عربی جانتے تھے، ہمارا معاملہ تو ایسا ہے کہ امام خطبے میں کیا کہتا، نہ پہلا خطبہ ہم کو سمجھ میں آتا، نہ دوسرا خطبہ سمجھ میں آتا، نہ نماز ہم کو سمجھ میں آتی، کیونکہ ہم عربی زبان جانتے ہی نہیں۔ حضرت علی نے جب کوفہ کی جامع مسجد میں خطبہ دیا، ایسا زبردست روتے ہوئے خطبہ دیا، الموت 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 لیس منہ فوت، ان اقمتم لہ اخذکم وان فررتم منہ ادرککم فان وراءکم طالب حسیس وهو القبر الا ان القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران۔ حضرت علی نے فرمایا موت سے ڈرو، موت سے ڈرو، پھر موت کی تیاری کرو، کوئی بچنے والا نہیں، سامنے کھڑے رہو گے تو بھی موت تمہیں دبوچ لے گی، اور اگر تم بھاگو گے تو بھی موت تمہیں پکڑ لے گی۔ اور فرمایا یہ مٹی تمہیں ڈھونڈ رہی ہے، کون سی مٹی؟ یہ قبر کی مٹی تمہیں ڈھونڈ رہی ہے، اور جہاں تمہارا مقدر ہوگا وہاں قبر میں جاؤ گے، پھر دو ہی راستے ہوں گے، یا تو قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گا، یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنے گا۔ میرے پیارو، کب آئے گی ہم کو موت؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، موت معلوم ہے کب آئے گی؟ میں آج بتا رہا ہوں کب آئے گی موت، سب سنیں گے انشاءاللہ۔ پہلے دعا کرو ہمارے مرحوم امام مولانا قاری عبد المحیط، اللہ ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ موت کب آئے گی میں اس کی ایک جھلک آپ کو بتاؤں میرے پیاروں، تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو جائے، اور میرے کو تو ہو ہی گیا ہے کہ کب آنے والا معاملہ۔ آپ کو معلوم ہے ایک بہت بڑے نبی گزرے ہیں جن کا نام حضرت یعقوب، ساتھ میں بولیں گے پورا مجمع، ان کا نام کیا ہے؟ حضرت، نہیں ساتھ میں بولو نا، کیا نام ہے؟ حضرت، بہت زبردست نبی، بہت زبردست نبی جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ تو اللہ نے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، تو بہت بڑے نبی حضرت یعقوب، آپ نے نام سنا ہوگا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم، ان کے ابا محترم، بولو کون؟ حضرت یعقوب۔ ایک مرتبہ حضرت یعقوب ایسے ہی بیٹھے اور سب ان کے دوست احباب، پوری مجلس بھری ہوئی ہے، سامنے سے ایک بہت نورانی چہرے والے شخص آ رہے ہیں۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، اور اللہ کی باتیں ہو رہی ہوگی، توحید کی باتیں ہو رہی ہوگی، اور سامنے وہ آ رہے ہیں، ایک نورانی شخص آ رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے غور سے دیکھا، سمجھ گئے یہ تو ملک الموت ہے، یعنی کون ہے؟ موت کا فرشتہ۔ تو حضرت یعقوب سمجھ گئے کہ اس وقت جتنے مجلس میں بیٹھے ہیں، اگر یہ ملک الموت آئے اور دائیں طرف گئے تو یہاں کسی کا انتقال ہوگا، بائیں طرف گئے تو یہاں کسی کا انتقال ہوگا۔ مطلب ہے کہ ملک الموت کا آنا، موت کے فرشتے کا آنا، مطلب ہے کہ کسی کا وقت۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھ رہے، دھیرے 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 وہ فرشتے آ رہے، حضرت یعقوب علیہ السلام برابر دیکھ رہے کہ یہ داخل ہوئے، داخل ہوئے، اب یہ دائیں طرف جائیں گے کہ بائیں طرف جائیں گے، کہیں بھی موت کی ابھی خبر آئے گی، لیکن وہ نہ دائیں گئے نہ بائیں گئے، سیدھے حضرت یعقوب کے پاس آئے۔ کن کے پاس آئے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تم میری ملاقات کے لیے آئے؟ تم ملک الموت؟ تو کہا میں ملک الموت۔ تو کہا روح نکالنا ہے؟ تو کہا نہیں، روح نکالنے نہیں آیا، آپ بہت خوبصورت ہیں، اللہ سے اجازت مانگ کر آپ کے چہرے کے دیدار کے واسطے آیا۔ اب جب حضرت یوسف خوبصورت ہے تو ان کے ابا بھی تو خوبصورت ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام ابا صاحب کے چہرے کے دیدار کے لیے آیا، دو چار باتیں کرے، کہا موت کا معاملہ تو نہیں؟ کہا نہیں، موت کا بھی وقت آیا نہیں ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ لمبی بات ہوئی، کافی لمبی بات ہوئی۔ جب بات ختم ہونے لگی اور وہ فرشتے جانے لگے، ملک الموت یعنی موت کے فرشتے، حضرت عزرائیل، بولو کون؟ حضرت عزرائیل جب وہ جانے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا او عزرائیل ذرا ادھر آؤ، واپس آئے، کیا کام ہے؟ کہا واپس آؤ گے؟ بھائی واپس آؤ گے؟ تو کہا موت کا وقت ہوگا تب تو آؤں گا، بھائی روح نکالنے تو آؤں گا، اس سے تو کسی کو چھٹکارا ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا نا ایک سیکنڈ، جب موت کا وقت آئے تو ایک سیکنڈ آگے نہیں، اور ایک سیکنڈ اللہ نے فرمایا اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔
موت کا وقت آئے تو 1 سیکنڈ آگے نہیں 1 سیکنڈ پیچھے نہیں. تو فرشتے نے کہا آؤں گا, واپس آؤں گا, آپ کی روح نکالنے آؤں گا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا دیکھو آنے سے 3 دن پہلے میرے کو بول دینا. آنا ہے, آنا, روح نکالنا, جانا تو ہے ہی دنیا سے, لیکن کتنے دن پہلے بول دینا. یا تو فرشتے نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, آپ کو 3 دن پہلے خبر کر دیں گے. چلے گئے, بولو چلے گئے. حضرت یعقوب بھی بڑے خوش, یہ کتنے پہلے دن خبر مل جائے گی, 3 دن پہلے, اور 3 دن پہلے خبر مل جاوے تو پوری تیاری ماشاءاللہ ہو جائے گی. اب ایک لمبا زمانہ گزرا اور وہ حضرت اسرائیل واپس آئے. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے کمرے میں بیٹھے تھے, کمرے پہ دستک ہوئی, ٹھک ٹھک آواز ہوئی, کمرہ کا دروازہ کھلوایا گیا اور وہ ملک الموت آئے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کیوں آئے؟ کہا ٹائم از اوور, وقت ختم ہو گیا, اب آپ کی روح نکال رہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدلا. کہا تھا نا 3 دن پہلے خبر کرنا, کھڑے 3 دن پہلے خبر کرنا, تم نے 3 دن پہلے خبر نہیں کی اور آ گئے. ارے میری روح نکالنے کے واسطے آئے, ہمارا وعدہ ہوا تھا کہ 3 ایام و لیالیہا 3 دن اور 3 راتوں سے پہلے آپ مجھے خبر کریں گے. بغیر خبر کیے اچانک آ گئے. تو فرشتے نے کہا خبر تو کی آپ کو؟ کہا نہیں, اللہ کی قسم مجھے کسی نے خبر نہیں کی. کہا آپ کو نہیں, ہم تو ہر ایک کو خبر کرتے, ایک کا دکھا ایسے ہوتے جن کو خبر نہیں کرتے, باقی 99% تو ہم خبر کر کے ہی آتے, بغیر خبر کے نہیں آتے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے غصے میں تھے. کہا آج جس کو خبر کی ہوگی, مجھے کسی نے خبر نہیں دی. کہا آپ کو بھی خبر دی. تو کہا کب خبر دی؟ کہا اللہ کے نبی ناراض مت ہو, پہلے آپ کے سر کے بال کالے تھے, داڑھی کے بال کالے تھے, ابھی سفید ہو گئے. حضرت یعقوب کی تو عمر ہو گئی تھی, سفید ہو گئے. ہمارے بھی بہت سو کے ہو گئے, وہ الگ بات ہے کہ پالش مارے, باقی سفید ہو گئے. کہا وہ داڑھی کے بال اور یہ, تو کہا کہ ہاں ہو گئے. کہا یہ ہمارا پہلا سگنل تھا کہ ہم آنے والے ہیں, ہم نے تو خبر دے دی. یہ داڑھی کے بال سفید کر کے اور سر کے بال سفید کر کے ہم نے پہلا ڈنکا بجا دیا کہ ہم آنے ہو. پھر کہا اللہ کے نبی ناراض مت ہونا, اتنا میرے کو بتاؤ کہ پہلے آپ چلتے تھے ایسے خراما کشا آپ چلتے تھے, اور اب آپ چلتے ہیں تو دونوں پاؤں آپ کے لڑکھڑا جاتے ہیں, کبھی آپ کو لکڑی کا سہارا بھی لینا پڑتا ہے, کبھی آپ کو تھوڑا تکلیف بھی ہوتی. کہاں ہوتی؟ کہا جب یہ پاؤں میں لڑکھڑاہٹ آئی نا, یہ ہمارا دوسرا سگنل تھا کہ ہم آ رہے ہیں. پھر کہا اللہ کے نبی ناراض مت ہونا, پہلے آپ بہت تندرست تھے, آپ کے شریر میں, آپ کے بدن مبارک میں کوئی درد نہیں تھا, لیکن اب آپ کو معلوم ہوگا کچھ دن پہلے سے آپ کو کبھی سر میں درد ہوتا, کبھی کمر میں درد ہوتا ہے, کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں لیٹ جاؤں, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں کام نہ کروں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میرے اللہ کی قسم ایسا ہونے لگا, مجھے بدن میں تکلیف ہونے لگی. کہا یہ ہمارا تیسرا سگنل تھا, اب کتنا آپ کو بتائے کہ ہم آنے والے ہیں. اور کہا اکیلے آپ کو نہیں, ہم تو ہر بندی کو بتاتے, لیکن کوئی ہماری سگنل کی طرف دیکھنے کوئی تیار نہیں ہوتا. یہاں ہم بھی بیٹھے آ گئے. ارے بولو نا, سگنل آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ تو کبھی بھی موت آئے گی نا. اور سب سے ڈینجر معاملہ کیا ہے معلوم؟ سب سے کٹھن معاملہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بھائی مرنا تو ہے, جنازہ رکھا ہوگا ہمارا, بھائی میرا آپ کا جنازہ رکھا ہوگا, بیوی روتی ہوگی, بچے روتے ہوں گے, بھائی روتے ہوں گے, اور گرم پانی تیار ہوتا ہوگا کہ اس کو غسل دینا ہے, وہ کفن کا کپڑا لایا جائے گا کہ اس کو جنازہ, اس کو کفن پہنانا ہے, اس کے جنازے کو وہ سب ہوگا. لیکن سب سے کٹھن معاملہ, آج دعا کرو کہ اللہ ہم کو نصیب فرمائے, اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دے. امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ بیان بہت اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی دنیا کے اندر رہ کر کے صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو قبر کی تیاری کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, کیونکہ قبر کا معاملہ بہت ہی کٹھن معاملہ ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نا, قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے, یہ جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے. اگر بندہ دنیا کے اندر اچھے اعمال کر کے جاتا ہے تو قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جاتی ہے, اور اگر دنیا کے اندر اچھے اعمال نہیں کر کے جائیں گے تو قبر اس کے لیے جہنم کا گھڑا بن جائے گی. اس لیے ہم دنیا کے اندر رہ کر کے اچھے اعمال کرنے کی فکر کریں, نمازوں کا اہتمام کریں, اور غریب مسکین رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کریں, اور غریبوں کی مدد کرتے رہے. دنیا کے اندر سب کچھ اللہ دیکھ رہا ہے میرے بھائیو, تو اس لیے ہم دنیا کے اندر رہ کر کے اچھے اعمال کرنے کی فکر کریں. ایک اگر مسلمان ایمان والے دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے, تو ایمان کی دولت کا مل جانا بہت ہی بڑی نعمت ہے میرے بھائیو. تو
دنیا کے اندر اگر ایمان ہے، اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ ہے، تو ہمیں دنیا کے اندر بھی کامیابی ملے گی اور آخرت کے اندر بھی ہم کو اللہ کامیاب کرے گا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی صحیح طریقے سے دنیا کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملتے ہیں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔